علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال، بریلوی نے کہا کلام الہی میں کتے کا ذکر ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ کتے کا ذکر ضرور موجود ہے۔ اصحاب کہف، سورہ کہف کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے ان کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر شکار میں سکھائے گئے کتوں کا ذکر آیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کتے کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہو یا کتے کا ذکر سورہ المائدہ میں آیا ہو، کتا پھر بھی کتا ہے، کتا پھر بھی کتا ہے۔ کتا چاہے سورہ کہف والا ہو یا کتا چاہے سورہ المائدہ والا ہو یا کتا چاہے مدینے کا ہو یا کتا چاہے بغداد کا ہو۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم اس گھر میں نہیں آتے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرے بھائی، کتا چاہے وہ اصحاب کہف کا ہو یا سورہ المائدہ میں شکار کا کتا بتایا گیا ہو یا مدینہ اور مکہ اور جناب بغداد اور کوفہ اور دیوبند اور ایران کے لوفر لفنگے کتے ہوں یا کوئی کام کے شکاری کتے ہوں، تو کتا کتا ہی ہے، وہ پھر بھی کتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ ابھی ہم آ رہے تھے جناب مکہ سے جدہ کی طرف گاڑی میں، تو وہ کتا مکے ہی کا کتا تھا، گاڑی کے سامنے آیا، ہماری گاڑی نے اس کتے کو ٹکر لگائی، ایک اور گاڑی نے اسے ٹکر لگائی، اور تیسری گاڑی کے نیچے آ کر وہ کچلا گیا۔ کوئی بھی نہیں رکا، سب گاڑیاں اسی طرح رواں دواں چلتی رہیں۔ حالانکہ وہ کتا کہاں کا کتا تھا، وہ مکے کا کتا تھا، لیکن ایک گاڑی، ہماری گاڑی نے اسے ٹکر لگائی، اس نے کاؤں کیا، پیچھے والی گاڑی کی ٹکر لگی اور ساتھ والی گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ ایک بھی گاڑی نہیں رکی، گاڑیاں چلتی رہیں، وہ روڈ اسی طرح رواں دواں رہا، حالانکہ کتا ہلاک ہو چکا تھا۔ کیوں نہیں رکے؟ کہ وہ کتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کتا تھا۔ اس کتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب چاہے یہ اصحاب کہف کا کتا نیچے آ گیا ہو یا اس کتے کی نسل میں سے کوئی کتا آیا ہو، یا کتا بغداد کا ہو یا کتا ایران کا ہو، کتا آیا اور گاڑیاں نیچے کچلا گیا، کوئی گاڑی والا نہیں رکا۔ کیوں نہیں رکا پتہ ہے؟ وہ کتا تھا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو پورا روڈ وہیں جام ہو جاتا۔ اگر اس کتے کی کوئی ویلیو ہوتی، اس کتے کا کوئی مقام ہوتا، اس کتے کی کوئی شان ہوتی نا، تو پورا روڈ رک جاتا اور اسی وقت شرطے موجود آ جاتے اور گاڑی والے کو دھر لیا جاتا۔ لیکن سب کچھ اسی طرح روٹین سے چلتا رہا، کیونکہ ہلاک ہونے والا، ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے والا، مر جانے والا وہ کون تھا؟ وہ کتا تھا۔ تو میرے بھائی، کتا کتا ہوتا ہے۔ ذکر تو قرآن پاک میں ابلیس کا بھی آیا ہے، ایک جگہ نہیں، 20 جگہ ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ اچھا جی، ذکر تو قرآن مجید میں فرعون کا آیا ہے، ذکر تو قرآن مجید میں نمرود کا آیا ہے۔ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ آیا ہے نا۔ ذکر تو قرآن مجید میں اور بڑے بڑے کافروں کا آیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، پھر آپ فرعون کو بھی ویلیو دیں گے، آپ نمرود کو بھی ویلیو دیں گے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جی، قرآن پاک میں قارون کافر بادشاہ کا بھی ذکر آیا ہے، جو فرعون کا وزیر تھا اور بہت بڑے بڑے سونے چاندی محلات کا مالک تھا۔ تو کیا خیال ہے، تم پھر اپنے بچوں کا نام فرعون رکھ لو نا، کیونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ لو۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس، یا ابلیس، اے ابلیس، کیوں تو نے میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ بریلوی کو چاہیے کہ اپنے ایک بچے کا نام ابلیس رکھ دیں۔ کیا خیال ہے؟ مزہ تو آئے گا نا، کیونکہ قرآن میں ابلیس کا نام آیا ہے نا۔ تو قرآن میں اگر کتے کا ذکر آیا ہے تو یہ اپنے آپ کو کتا کہلواتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم غوث پاک کے کتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی بچے کا نام فرعون بھی رکھ لیں۔ اچھا، بریلویوں کو چاہیے کہ کسی بچے کا نام یا پوتے نواسے کا نام قارون رکھ لیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ۔
بچے کا نام جو ہے وہ نمرود کے نام پر رکھ لیں کہ ہاں جی اس کا جو ہے نام نمرود ہوگا، کیونکہ نمرود کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، بلکہ یہ تو قرآن پاک ہے نا، حدیث کے اندر کاٹنے والے کتے کا ذکر نام آیا ہے، وہ نام رکھ لیں۔ حدیث کے اندر کوے کا ذکر ہے، اپنے بچوں کا نام کوا رکھ لیں۔ حدیث کے اندر چوہے کا بھی ذکر ہے، تو بچے کا نام چوہا رکھ لیں۔ کوئی پوچھے کیوں؟ وہ جی حدیث میں آیا ہے نا، حدیث میں ہے چوہا، حدیث میں ہے سانپ، حدیث میں آیا ہے بچھو، قرآن میں آیا ہے فرعون، قرآن میں آیا ہے قارون، قرآن میں آیا ہے نمرود، قرآن پاک میں آیا ہے ابلیس۔ تو کتا کہلواتے ہو تو یہ نام بھی رکھ لو تاکہ تمہارا عمل ہو جائے نا، سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ کسی کا نام قرآن میں آنے سے وہ پاک پوتر اور معتبر نہیں بن جاتا۔ کتا کتا ہے، اللہ کے بندے، وہ اصحاب کہف کا کتا ہو یا سورہ المائدہ میں شکار کا کتا ہو، وہ کوئی کتے سے کچھ اور نہیں بن گیا۔ تو اگر ان کی عقل پہ اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بڑی خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کتے ہیں، ہم کتے ہیں، اور ہم جناب غوث پاک کے کتے ہیں، اور دلیل بریلوی نے دی کہ جناب آپ نے کہا کلام الہی میں کتے کا ذکر ہے، تو کلام الہی میں تو ابلیس کا باقاعدہ نام آیا ہے۔ تو اس لیے پوری طرح عمل کریں اور سامنے آئیں۔ ان کے کسی بابے کا نام ہو حضرت بابا جناب فرعون صاحب، حضرت بابا جناب قارون صاحب، حضرت بابا جناب ابلیس صاحب، کو پوچھے نا کہ بھئی وہ ابلیس نام رکھ دیا ہے، تم نے اپنا نام فرعون اور قارون رکھ دیا ہے، تو اسے بتانا نا کلام الہی میں قارون کا ذکر نام آیا باقاعدہ، یہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، باقاعدہ نام ہے قارون کا اور قرآن میں ہے۔ رکھو اپنے بچوں کے نام، پہلے اپنے آپ کو انسانیت سے گرایا ہے نا۔ خود کو یہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ ہم کتے ہیں، ہم غوث، بلکہ نہیں غوث پاک کے کتے نہیں، غوث پاک کے کتوں کے کتے ہیں۔ لو جی، تو آگے چلو، اپنا نام قارون فرعون وغیرہ وغیرہ بھی رکھ لو، تاکہ لوگوں کو مزید اچھی طرح پتہ چل جائے کہ جہالت بستیوں میں محلوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ کہیں کوئی کسی بریلوی کا گھر نظر آئے تو میں وہاں جا کر کوئی ڈنر کر لوں، کوئی ناشتہ کر لوں،